واٹ از دس؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں یہ اصولی اختلاف ہے، ہمیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور یہ ایک معاملہ ہے بینچوں کی تشکیل کا، یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک ماضی کے چیف جسٹس صاحب نے تو حکم کر دیا تھا کہ وہ کچھ بینچوں میں نہیں بیٹھیں گے جہاں حکومت وقت کا کوئی معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد سے یہ ایک تنازع چل رہا ہے کہ کس نے کس بینچ میں بیٹھنا ہے، کیا بینچز جو ہیں وہ ججوں کا رجحان دیکھ کر تشکیل دیے جائیں گے مختلف مقدمات کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک اہم معاملہ ہے جو آج پیدا نہیں ہوا، کافی عرصے سے یہ پیدا ہے، لیکن اب یہ کھل کر بات سامنے آ گئی ہے۔ اس وقت کھل کر اس بات کے سامنے آنے کے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں ایک تو معاملہ یہی ہے کہ سیاسی چپکلش کا ماحول ہے ملک میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ باہر کی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ایک سو یو آر ناٹ ورڈ، آپ کو بالکل اس چیز کی پریشانی نہیں ہے کہ یہ سیاسی تقسیم ہے، سیاسی جماعتوں کی لیننگز کی وجہ سے کوئی جج ادھر ادھر ہو گئے، جیسا 1997 میں ہوا تھا، کوئی بریف کیس چلے ہیں، کوئی بریف کیس چلیں گے، کوئی اس طرح چمک اور کینگرو کوٹس کی باتیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اصولی اختلاف آپس میں چل رہے ہیں۔ بالکل ٹائمنگ دیکھ لیجیے گا سر، میں ذرا آپ سے ہی بات، کیونکہ آپ اس کو اصولی سمجھتے ہیں، سو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایکسپلین اٹ۔ ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے سارے میں، فیصلہ آ گیا جس دن اپیل ٹیک اپ کی گئی اس دن ایک اضافی نوٹ آ گیا، کل کی گئی جو وضاحت تھی آج اس وضاحت کو دوبارہ کریکٹ کیا گیا کہ نہیں جی وضاحت یہ نہیں تھی۔ اب جبکہ سیاسی کیسز چل رہے ہیں، آج جو پارلیمنٹ میں سیاسی تقریریں ہوئی، آج ایک کیس میں جو حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے کا کیس ہے کہ میڈیکل کالج میں 20 نمبر فالتو دینے یا نہیں دینے، اس میں یہ سارے پیراگرافز لکھ دیے گئے اور چیف جسٹس کی اختیارات کو روکا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سیاست بھی کار فرما ہے یا بالکل بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں، جسٹس فائز عیسیٰ کو آپ لے لیجئے، وہ زیر عتاب رہے مقتدر حلقوں کے اپنے فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے حوالے سے، ان کو یہ سمجھا جاتا تھا ان کے حوالے سے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہیں اور یہ بالکل نڈر ہیں اور ان کو قابو میں لانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان کے خلاف ایک مہم جوئی ہوئی، ان کے خلاف ان کو عدالت سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ تناظر آپ سامنے رکھیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ وہی جسٹس فائز عیسیٰ ہیں آج، وہ کوئی آج اگر مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، کسی پہ انہوں نے سرخ لکیر لگا دی ہے، تو مقتدر حلقوں کے وہ حامی نہیں بن گئے آج، اس بات کو یاد رکھنا۔ تو آپ کو سر سلمان صاحب، میں اگین کم بیک ٹو ٹائمنگ آف ملٹیپل ایونٹس، ناٹ ون ایونٹ، ملٹیپل ایونٹس۔ دیکھیں یہ جو ٹائمنگ ہے نا، اس کا تعلق تو سپریم کورٹ کے نہیں، دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر گفتگو ہے یا تنازع آپ اس کو کہہ لیں، یہ ٹائمنگ تو اس سے مطابقت رکھ سکتی ہے، باہر کی سیاست سے اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہوا شاید یوں ہی ہے کہ ایک فیصلہ دیا گیا جب یہ لگا کہ ان کا جو پچھلا فیصلہ تھا جس میں شارٹ آرڈر میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھ دیا تھا کہ جو پچھلے فیصلے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اور اطہر من اللہ کے، وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ان کے فیصلے کو ان کی دانست میں اکثریتی فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ اب جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ جو ان کی دانست میں اقلیتی فیصلہ تھا اس پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے یا ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنا فیصلہ لیکن آپ نے وہ پڑھا، میں معافی چاہتا ہوں لوگوں کی سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آرڈر آف دا کورٹ تھا اس دن جس میں 9 ججز نے دستخط کیے اور کہا کہ ایک نیا بینچ بنا لیں، تو ایک نیا بینچ تو بن گیا تھا، پھر یہ اکثریتی فیصلہ کیسے ہو سکتا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں جو لکھا گیا، جو فٹ نوٹ بنا، جو اب کہا گیا کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ جو اضافی نوٹ ہے، یہ کیا یہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ جبکہ خود یہ جج صاحبان نے وہ آرڈر سائن کیا جس میں انہوں نے کہا چیف صاحب آپ نیا بینچ بنائیں اور ایک 5 رکنی بینچ بنے گا۔ جی دیکھیں بصد احترام میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، میری نظر میں یہ 3-2 ہی تھا، اور اس میں اہم جو آرڈر تھا وہ 27-2 کا تھا۔ 9 جج صاحبان نے چیف جسٹس پاکستان کو کہا کہ آپ بینچ کی تشکیل 9 کیجئے، لہٰذا جو پچھلا بینچ تھا 9 جج صاحبان پر مشتمل، وہ بینچ ختم ہو گیا۔ میری نظر میں اس بینچ کے 2 جج صاحبان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلے بھی ختم ہو گئے۔ سر لیکن آپ یہاں پر آ جاتا ہے، آئی ہوپ آئی ایم ناٹ
بہت معافی چاہتا ہوں, میں ذرا لیگل ویو اس کے اوپر کر لوں. میں آئی ہوپ آئی ایم ناٹ کراسنگ اینی لائنز ہیئر when I ask you this سلمان صاحب, کہ ایک ایسے دن میں جب آپ کو پتا ہے کہ یعنی یہ آرڈر آف دا کورٹ ہم ساروں نے پڑھا, اب بھی پڑھ رہے ہیں, ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کی گئی ہے, بینچ ختم کیا گیا, ایک نیا بینچ بنایا گیا, اس کے باوجود ایک جج صاحب ایسے سیاسی ماحول میں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ اس کو کوٹ کر رہی ہیں, آج پورے دن پارلیمنٹ میں یہ فیصلے کوٹ ہو رہے ہیں, اٹ بیکمز یہ چیز خطرناک تو میں نہیں کہوں گا, لیکن سوال تو ریز کر رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ٹائمنگ کیا ہے سارے کی. دیکھیے ٹائمنگ کے حوالے سے تو کوئی بھی مفروضہ قائم کیا جا سکتا ہے, لیکن میں شاید 30-31 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے ان تمام جج صاحبان کو جانتا ہوں, طالب علمی کے زمانے سے جانتا ہوں, مجھے کچھ اندازہ ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. لہٰذا میں کسی کی نیت کو سیاست کے حوالے سے اس وقت کسی شبے کے تحت نہیں لاؤں گا. میں جانتا ہوں کہ پچھلے 20-30 سالوں سے لوگوں کے نظریات کیا ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے. کچھ نظریات سے ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو, تشریح کے کچھ طریقوں سے ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو, لیکن مجھے نیت سے اختلاف نہیں. اور میں یہاں پہ یہ دیکھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ میں 2 اگر دھڑے ہیں تو وہ دونوں دھڑے ایسے ہیں جو ماضی میں اور آج جو مقتدر حلقے ہیں ان کی خواہشات کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تو یہ کرتے ہی رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 ممبر بینچ ہے آج کا یا پچھلا, جس میں ہم کہتے ہیں 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا, انہوں نے بھی ایسا فیصلہ دیا کہ مقتدر حلقوں کی خواہشات کے منافی ہے. تو یہ میری نظر میں ایک آپ کہہ لیجئے سلور لائننگ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے میں اس میں ایک بات, اس میں کئی دفعہ میں اکثر دوستوں کے ساتھ جب بحث ہوتی ہے, میں ذرا مصطفیٰ کا بھی ویوز پہ لے لوں, لیکن سلمان صاحب میرا my 2 cents on this, کہ لوگوں کے نظریات ایڈیولوجیکلی بڑے کلیئر ہوتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے پولیٹیکل لیننگز. Sometimes when you're ideologically very clear, but your political leaning drags you to a side جو شاید غلط سائڈ ہو. Sometimes I have seen that a lot. آج کل آپ جب بھی بحث, یہ پولیٹیکل بحث بھی جو ہو رہی ہے, وہ تمام لوگ جو اصول, آئین, قانون, آئین سے باہر نہیں جایا جا سکتا, جو ہی اب سیاسی ڈفرنس آیا ہے کہ اپنی جماعت کہتی ہے الیکشن نہیں کرانا اور مخالف الیکشن مانگ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بات تو ٹھیک ہے, شفاف الیکشن کیسے ہوں گے اگر آئین کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل نکال لی ہے کہ پھر الیکشن کا مطلب 4 صوبائی اور 1 قومی اسمبلی کا الیکشن اکٹھا ہو.